سفر کا لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں، یعنی جب گھر سامان سے خالی ہو تو اس وقت گھر کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو عرب لوگ حرام مہینوں میں یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم میں قتال سے باز رہتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال اور جدال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام اس مہینے کا سفر پڑ گیا تھا۔ سفر کی اہمیت یہ ہے کہ قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ یہی ہے۔ محرم کے بعد سفر کا نمبر آتا ہے۔ سفر کے مہینے میں معمول کی عبادات کے علاوہ کوئی عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سنت سے کسی بلا سے بچنے کا حکم ہے۔ سفر کے بارے میں لوگوں نے عجیب خود ساختہ روایات اور بدشگونیاں قائم کر دی ہیں، جیسے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، یہ ماہ مردوں پر بھاری تصور کیا جاتا ہے، آٹے کی 563 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو جائے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان تہمات کی حقیقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھلائی تمہیں پہنچے تو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور اگر برائی پہنچے تو تمہیں تمہارے نفس کی طرف سے ملتی ہے۔ مختلف قسم کی تہمات آج ہمارے معاشرے میں ہیں، جیسے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کالی بلی سے ڈرنا ہے، کسی شخص کو دیکھ کر کام خراب ہو گیا تو اس شخص کو منحوس سمجھنا ہے، آنکھ پھڑکنے لگے تو خوف زدہ ہو جائیں گے، سیاہ رنگ دیکھ لیا تو بیماری کی علامت سمجھنے لگیں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ 3 بار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سفر کی رسومات کے رد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر بیماری کا متعدی ہونا اور نہیں ہے جائز بدشگونی کرنا، نہ الو کی نحوست ہے، نہ روح کی پکار اور نہ ماہ سفر کی نحوست ہے۔ بخاری شریف کی اس روایت میں لا عدوی کا مطلب ہے کہ میں متعدی ہونے کی نفی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ طیارہ کے لفظ کے مطلب یہ ہے کہ بدشگونی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ سفر پر جاتے یا کوئی کام کرتے وقت پرندے اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو بدشگونی لیتے اور کام نہ کرتے تھے۔ اسی طرح ہامہ سے مراد یہ ہے کہ الو کی نحوست، اس کو دیکھنے کو نحوست قرار دیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والوں کی روح اور ہڈیاں پرندے بن جاتی ہیں، یہ عقیدہ آخرت اور حساب کتاب کا انکار ہے۔ اسی طرح فرمایا ولا سفرا، عربوں کے طریقے نسیء کا انکار یہ ہے کہ نسیء کا مطلب ہے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا۔ دوسرا مطلب لا سفرا کا اس مہینے کو منحوس سمجھنا ہے۔ اسی طرح سفر کے 13 دن جو ہیں وہ تیزی کے 13 دن کہلاتے ہیں۔ اس کو لوگ تیزی کے 13 دن سمجھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے بعض علاقوں میں سفر کے پہلے 13 دن منحوس سمجھے جایا کرتے تھے۔ ان ایام میں توہم پرست شادی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ یا 4 شنبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری بدھ، جسے فارسی میں 4 شنبہ کہتے ہیں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل صحت کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت تم کو پہنچے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی۔ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو مطمئن کرتا ہے ہر نفع اور نقصان سے، اور یہ باور کرا دیتا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان شرک سے بچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ یہ دعا مسنون کہلاتی ہے، یعنی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کرے اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے اس کی وہ دولت۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی توہم پرستی سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ڈرنے والا ہو تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیجئے، استغفار کی ایک تسبیح،
درود شریف کی ایک تسبیح اور تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، تو انشاءاللہ اسے ہر قسم کے جو توہم ہیں، جو وہم ہے، جو ہر قسم کی خیالات فاسدہ ہیں، اس سے اللہ تعالی حفاظت فرما لے گی۔